کو رکھا ہے پہلے کو چھوڑ دیا ہے. ہمارا نبی سے کتنے تعلق ہیں؟ دو طرح کے. دونوں کا ذکر اللہ پاک نے قرآن پاک میں جگہ جگہ ارشاد فرمایا ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنی بے شمار احادیث میں اس چیز کا ذکر فرمایا ہے. ایک تعلق ہے محبت کا اور دوسرا تعلق ہے اطاعت کا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ محبت کریں اطاعت نہ کریں، اور ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ آپ اطاعت تو کریں محبت نہ کریں، کیونکہ اگر محبت کرتے ہیں اطاعت نہیں کرتے تو یہ بھی ایک مجبوری ہے، اور اگر اطاعت کرتے ہیں محبت نہیں کرتے تو اطاعت بھی ایک مجبوری ہے، تصنع ہے، بناوٹ ہے. دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلیں گی تو تب جا کر ہمارا تعلق حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکات سے مضبوط ہوگا. دیکھیں یہ انگلیاں اور یہ ہتھیلی، یہ دونوں مل کر ہاتھ کو بناتی ہیں. اگر انگلیاں نہ ہوں صرف ہتھیلی ہو تو یہ ہاتھ نہیں کہلائے گا، معذور کہلائے گا، مکمل ہاتھ نہیں کہلائے گا. اور ہتھیلی جو ہے وہ بغیر انگلیوں کے اور انگلیاں بغیر ہتھیلی کے چل نہیں سکتی. ہاتھ اس وقت مکمل ہوتا ہے جب انگلیاں بھی سلامت ہوں ہتھیلیاں بھی سلامت ہوں، تو ہاتھ مکمل ہے. حضور کے ساتھ ہمارا تعلق اس وقت مکمل ہے محبت رسول بھی ہو اور اطاعت رسول بھی، محبت رسول بھی ہو اور اطاعت رسول بھی ہو. یہی تعلق مضبوط ہوگا تو ہم اس دنیا میں بھی اور قیامت کے دن بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں سرخ رو ہو سکتے ہیں. صحابہ کرام آپ کی اہل بیت طہار سرکار سے دل و جان سے محبت بھی کرتے تھے اور دل و جان سے بڑھ کر حضور کی اطاعت بھی کرتے تھے. ہم یہ تو کریں کہ کلمہ پڑھیں. وہ کسی نے کیا کیا، کیا خوب کہا ہے کہ انسان کلمہ پڑھ لیتا ہے کہ زبان نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. محبت رسول کے ہم غلام رسول ہیں. اگر اللہ کے رسول کی بات نہیں مانتے تو فقط الفاظ کے ساتھ، الفاظ کی خوبصورتی کے ساتھ کوئی فائدہ نہیں ہوتا. ایک آیت جو میں نے محبت کے بارے میں پڑھی ہے، حضور کی عزت اور تکریم کے بارے میں پڑھی ہے، اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں اگر تم میری تسبیح کرنا چاہتے ہو، اگر تم میرا ذکر کرنا چاہتے ہو، اگر تم میری یاد منانا چاہتے ہو تو سب سے پہلے تعزروہ وتوقروہ، میرے نبی کی عزت کرو حد سے بڑھ کر، میرے نبی کی توقیر کرو حد سے بڑھ کر. دیکھیں آپ میرا احترام کرتے ہیں اس کی کچھ حدود ہیں، افضل بٹ صاحب کا کرتے ہیں اس کی کچھ حد ہے، اپنے والدین کا کرتے ہیں اس کی کچھ حد ہے، اپنے جو ہے وہ اساتذہ کا کرتے ہیں اس کی کچھ حد ہے. لیکن اللہ پاک فرماتے ہیں میرے محبوب کی محبت اور میرے محبوب کی عزت و توقیر کی کوئی حد نہیں. میرا محبوب خدا نہیں لیکن اس کے سوا سب کچھ ہے. میرا محبوب خدا نہیں لیکن اس کے سوا سب کچھ ہے. تو فرمایا میرے محبوب کی عزت کرو، میرے محبوب کا احترام کرو، میرے محبوب کی توقیر کرو. کس طرح؟ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُعَكِّرُوهُ، میرے محبوب کی عزت بھی کرو، میرے محبوب کا احترام بھی کرو. اور جب تمہارے دل میں میرے محبوب کا احترام بھی آ جائے اور میرے محبوب کی توقیر بھی آ جائے تو پھر تم اس قابل ہو وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، پھر صبح شام میرا ذکر کرو. کیونکہ یہ ہو نہیں سکتا کہ جب تک تمہارے دل میں میرے محبوب کی محبت نہ ہو، جب تک تمہارے دل میں میرے محبوب کی چاہت نہ ہو، میں تو تمہیں اپنا بندہ کہہ نہیں سکتا، تم تو میرے دشمن ہو. فرمایا جب تمہارے دل میں میرے محبوب کی چاہت پیدا ہو جائے، جب تمہارے دل میں میرے محبوب کی محبت پیدا ہو جائے تو پھر تو سبحوہ بکرۃ واسیلا، میری صبح و شام تسبیح بیان کرو. اب یہ جو محافل ہوتی ہیں، یہ جھنڈیاں لگاتے ہیں، محافل کرتے ہیں، آپ اتنی دیر تک بیٹھے ہیں، خطیب سناتا ہے، نعت خان نعت خوانی کرتے ہیں، یہ کس لیے کرتے ہیں؟ تاکہ دل میں حضور کے ذکر کرنے کی وجہ سے حضور کی محبت پیدا ہو جائے، حضور کا پیار پیدا ہو جائے. کیونکہ جب پیار پیدا ہو جائے گا تو پھر اس کے بعد کیا ہوگا کہ جس سے ہستی سے پیار پیدا ہو جائے گا اس چاہے گا، دل یہ چاہے گا کہ اب اس کی بات بھی مانی جائے، اب اس کی اطاعت بھی کی جائے. تو اللہ پاک فرماتے ہیں سب سے پہلے اپنے دل میں میرے محبوب کا احترام پیدا کرو، میرے محبوب کی عزت پیدا کرو.
اور صحابہ کرام کا یہ ترا امتیاز تھا. اہل بیت طہار کی کا یہ سب سے پہلا جو سبق تھا وہ حضور کی محبت تھی، حضور کی تعظیم تھی، حضور کی چاہت تھی. حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ زمانہ جاہلیت میں جب تھے، صلح حدیبیہ کے موقع پر ابو جہل وغیرہ نے، ابو لہب وغیرہ نے ان کو بھیجا کہ جا کر پتہ کریں کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چاہنے والے آپ کے صحابہ کرام آپ سے کتنی محبت فرماتے ہیں. یہ گئے، جس طرح آج کل انڈیا کا کوئی جاسوس آ گیا ہے یا پاکستان نے بھیج دیا ہے کہ جا کر دشمن کی طاقت کا اندازہ لگائیں، جا کر دشمن کا پتہ لگائیں. تو عروہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ میں گیا، میں نے حضور کے ساتھ حضور کے صحابہ کا معاملہ دیکھا، میں نے ان کی عقیدت اور احترام دیکھا، میں نے ان کا پیار دیکھا، میں نے ان کی اپنے رسول کے ساتھ چاہت دیکھی. میں واپس آیا، میں نے کہا ابو جہل سے کہا، ابو لہب سے کہا، میں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ان سے جنگ نہیں کرنی، کبھی ان سے لڑائی نہیں کرنی. ابو جہل نے کہا تم پر بھی جادو ہو گیا ہے، تمہاری بھی مت ماری گئی ہے. ہمیں شک تھا اور ہمیں یہ پورا جو ہے ہمارے ذہن میں یہ بات آ رہی تھی کہ جو بھی ان کے پاس جاتا ہے انہی کا ہو کر رہ جاتا ہے. عروہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں نے کہا ایسی کوئی بات نہیں، لیکن میں نے ایک ایسا منظر دیکھا ہے جو کہ ایران کے بادشاہوں کو بھی حاصل نہیں ہے، کیسر و کسریٰ کے بادشاہوں کو بھی وہ تعظیم اور وہ توقیر اور اپنے آقا اور اپنے سردار کے ساتھ اتنی محبت میں نے نہیں دیکھی جتنی محبت محمد مصطفیٰ کے صحابہ کرتے ہیں. صحابہ کرام کرتے ہیں. انہوں نے کہا کیا دیکھ لیا ہے، کون سی چیز دیکھی ہے؟ تو آپ نے فرمایا، اس وقت آپ زمانہ جاہلیت میں تھے. حضرت عروہ بن مسعود کہتے ہیں میں نے کہا ابو جہل بات یہ ہے، میں نے دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وضو کرتے ہیں تو صحابہ کرام نیچے اپنے بازو اپنے ہاتھ بچھا دیتے ہیں. میں نے دیکھا کہ سرکار کا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا خون نکلتا ہے تو صحابہ کرام چوس لیتے ہیں. میں نے دیکھا کہ سرکار لعاب دہن جب نیچے گرانے کا ارادہ فرماتے ہیں تو صحابہ کرام اپنی جولیوں کو نیچے کر لیتے ہیں، اور جس کو کچھ نہیں ملتا وہ اس صحابی کے ساتھ اپنا ہاتھ لگاتا ہے جس کو سرکار کا لعاب لگ گیا ہے. تو جس قوم کا یہ حال ہو، جس قوم کی محبت اپنے آقا کے ساتھ، اپنے مولا کے ساتھ، اپنے سردار کے ساتھ، اپنے لیڈر کے ساتھ اس قدر محبت ہو کہ پسینہ بھی جسم کے ساتھ لگا لے، لعاب بھی جسم کے ساتھ مل لے، خون بھی چوس لے اور وضو کا پانی بھی ضائع ہونے نہ دے، تو ایسی قوم کے ساتھ لڑنا فضول ہے، ایسی قوم کو شکست نہیں دے سکتے. یہ تھا صحابہ کرام کا امتیاز کہ اپنے نبی کے ساتھ جان سے زیادہ بڑھ کر محبت کرتے تھے، پیار کرتے تھے. وہ صحابہ کرام کا ایک نعرہ ہوتا تھا جس کو شاعر نے اردو میں بڑی خوبصورت انداز میں بیان کیا ہے. صحابہ کرام کا کیا نعرہ ہوتا تھا، ان کا عقیدہ کیا تھا؟ صحابہ کرام فرماتے تھے مصور دیکھنا، مصور اللہ تعالیٰ کی ذات. فرمایا مصور دیکھنا ہماری تصویر ایسے بنائی ہو، مصور دیکھنا ہماری تصویر ایسے بنائی ہو، ادھر حکم محمد ہو ادھر گردن جھکائی ہو. ادھر حکم محمد ہو ادھر گردن جھکائی ہو. تو سب سے پہلے رب کا بندہ بننے کے لیے دل میں حضور کی محبت پیدا کریں، حضور کی چاہت پیدا کریں، حضور کا پیار پیدا کریں اور حضور کی کا عشق پیدا کریں، تاکہ اللہ پاک فرماتے ہیں جب تمہارے دل میں یہ چیز پیدا ہو جائے گی تو پھر کیا ہے، تم اس قابل ہو کہ تم میری بارگاہ میں سجدہ کرو، تم روزے رکھو، حج کرو. لیکن اگر دل میں میرے محبوب کی محبت نہیں تو نماز تمہارے منہ پر ماری جائے گی.
اگر دل میں محبت مصطفیٰ نہیں روزہ تمہارے منہ پر مارا جائے گا، اگر دل میں ادب مصطفیٰ نہیں تو تمہارے سارے اعمال اس طرح ضائع کر دیے جائیں گے تمہیں پتہ ہی نہیں چلے گا کہ میں ساری لٹیا ڈبو چکا ہوں، میری ساری نماز روزے ختم ہو چکے ہیں، ایک بے ادبی کی وجہ سے میں اپنے آپ کو بڑا نمازی سمجھتا، روزے دار سمجھتا، لیکن میں نے حضور کو کچھ نہیں سمجھا، نماز کو بہت کچھ سمجھا، روزے کو بہت کچھ سمجھا، لیکن جس کی وجہ سے ہمیں روزہ ملا ہے، جس کی وجہ سے نماز ملی ہے، جس کی وجہ سے حج زکاتیں ملی ہیں، جس کی وجہ سے قرآن ملا ہے، ایمان ملا ہے، خود خدا کا عرفان ملا ہے، اس کو کچھ نہیں سمجھا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں جس کی وجہ سے میں نے تمہیں سب کچھ دیا ہے اس کو تم کچھ نہیں سمجھتے، تو جو تم میری بارگاہ میں لے کر آئے ہو میں اس کو کچھ نہیں سمجھتا۔ اس لیے سب سے پہلے دل میں کیا پیدا کرنا ہے؟ محبت رسول، محبت محبوب خدا، چاہت مصطفیٰ۔ یہ محفل اسی لیے ہوتی ہے، یہ آپ جب اس محفل سے جائیں نا تو دل میں یہ ارادہ لے کر جائیں کہ کائنات کی ہر چیز سے زیادہ ہمیں حضور کی ذات پیاری ہے، کائنات کی ہر چیز سے زیادہ حضور کی ذات ہمیں پیاری ہے۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ بڑا پیارا ارشاد ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ آپ نے فرمایا لوگو تم میں اس وقت تک کوئی بندہ صاحب ایمان نہیں ہو سکتا جب تک اس کے دل میں میری محبت، سرکار نے فرمایا میری محبت، میری چاہت، میرا پیار اسے اپنے والدین، اولاد، بیوی، بچوں بلکہ سارے لوگوں سے بڑھ کر جب تک اس کے دل میں میرا پیار نہ ہو اس وقت تک وہ صاحب ایمان نہیں ہو سکتا، اس کے دل میں ایمان ہی پیدا نہیں ہو سکتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ آگے بڑھے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے تو آپ سے بھی پیار ہے، جان سے بھی پیار ہے۔ ذرا جان ہر ایک کو پیاری ہوتی ہے، جان سے ہر کوئی پیار کرتا ہے، یا رسول اللہ مجھے آپ سے بھی پیار، جان سے بھی پیار۔ سرکار نے فرمایا یہ میری محبت میں شرک ہے، یہ میری محبت میں، اور میری محبت میں شرک نہیں، اگر مجھ سے محبت ہے تو پھر غیر کی نفی کرنی ہے، جان کی نفی کرنی ہے۔ سرکار نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینہ مبارک پر اپنا ہاتھ رکھا، فرمایا اب بتائیں۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا الان یا رسول اللہ اب کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کر مجھے آپ سے پیار ہے۔ جو یہ لوگ کہتے ہیں یہ پیار محبت کوئی نہیں چیز، اللہ کے رسول کی محبت یہ پیار کوئی نہیں، سب کچھ اطاعت میں ہے۔ اطاعت اس وقت پیدا ہوتی ہے جب تم اس ہستی کا پیار اپنے دل میں پیدا کرو جس کی تم نے اطاعت کرنی ہے۔ سب سے پہلے تمہیں پتا ہو کہ میں نے جس کی بات ماننی ہے اس کا میرے ساتھ تعلق کیا ہے، اس کی صورت کیسی ہے، اس کی سیرت کیسی ہے، اس کا انداز زندگی کیسا ہے، اس کا اخلاق کیسا ہے، اس کے اقوال کیسے ہیں، اس کے اعمال کیسے ہیں، اس کی سیرت طیبہ کیسی ہے، جس کے کہے ہوئے پر میں نے چلنا ہے۔ تو سب سے پہلے اس کا پیار پیدا کریں۔ سب سے پہلے حضور کے ایک صحابی تھے، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عرض کی یا رسول اللہ، ایک اور صحابی تو نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت کب آئے گی، متی الساعۃ، قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا کہ اے میرے صحابی اس بات کو چھوڑو، تم یہ بتاؤ قیامت کے لیے تیاری کیا کی ہے؟ کوئی قیامت کے لیے تیاری کی ہے؟ مرنے کی تو جلدی ہے لیکن تیاری کیا ہے؟ یا رسول اللہ کوئی نمازیں زیادہ نہیں پڑھی، کوئی روزے زیادہ نہیں رکھے، کوئی حج بھی زیادہ نہیں کیے۔ یہ وہ ہستیاں ہیں حضور کے صحابہ کرام جن کی شان میں قرآن پاک اترتا ہے، جن کو جنت کا سرٹیفکیٹ اللہ پاک نے زندگی میں دے دیا ہے۔ وہ فرما رہے ہیں یا رسول اللہ نمازیں زیادہ نہیں ہیں، روزے زیادہ نہیں ہیں، حج زکات زیادہ نہیں ہے، لیکنی احب اللہ و رسولہ، لیکن میں اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں، اور کوئی چیز میرے پاس نہیں لیکن میں اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا فکر نہ کرو، جس سے محبت کرتے ہو جنت میں تم اسی کے ساتھ ہوگے۔
تو یہ صحابہ کرام کی محبت بھی چلتی تھی اور صحابہ کرام کی اطاعت بھی چلتی تھی۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس حد تک صحابہ محبت فرماتے تھے، اس حد تک حضور سے پیار فرماتے تھے۔ حضور علیہ السلام کا جب وصال ہو گیا تو حضور کے ایک صحابی تھے، انہوں نے کہا یا رب العالمین میری آنکھیں نکال لے، مجھے اندھا کر دے۔ کیوں؟ جس آنکھ نے تیرے محبوب کو نہیں دیکھنا وہ رہنے کے قابل نہیں ہے۔ اسی وقت وہ اندھے ہو گئے، اس قدر وہ محبت کرتے، اس قدر وہ پیار کرتے تھے۔ حضرت مولا کائنات، حضرت شیر خدا، حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ سے کسی نے پوچھا کہ آپ اپنے محبوب کے ساتھ کتنی محبت کرتے ہیں؟ دیکھیں انسان ہے، اس کو دولت سے پیار ہے، اپنے بیوی بچوں سے پیار ہے، اپنی جائیداد سے، اپنی کوٹھی سے، اپنے بنگلے سے پیار ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا حضور کس سے پیار، اپنے نبی سے پیار کرتے ہیں تو کتنا کرتے ہیں؟ آپ نے ایک بڑی خوبصورت مثال دی، کیونکہ باب مدینۃ العلم ہے، باب مدینۃ العلم ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو ڈائریکٹ حضور کی بارگاہ سے فیض ملا۔ صحابہ کی شان ہے، اہل بیت اطہار کی شان ہے، اور فخر السادات ہے، بلکہ سید السادات ہیں، سیدوں کے بھی سید ہیں۔ میں پڑھ رہا تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات میں، آپ کے پاس ایک یہودی آیا تو اس نے کہا کہ اے علی المرتضیٰ، مجھے پتا چلا ہے کہ آپ جب کوئی اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو آپ کو وسوسے بڑے آتے ہیں۔ آپ کو وسوسے، دیکھیں نا، بندہ جب نماز پڑھتا ہے، جب عمیر صاحب یا کوئی بندہ نماز پڑھے تو ذہن میں خیال آتے ہیں، بڑے بڑے عجیب خیال آتے ہیں، بندہ مٹانا بھی چاہے تو نہیں ختم ہوتے، خیال آتے ہیں، روکنا بھی چاہے نہیں ختم ہوتے۔ بندہ نماز پڑھ رہا ہے لیکن اپنی دکان چلا رہا ہے، بندہ نماز پڑھ رہا ہے لیکن گھوڑے پہ بیٹھا ہوا، تو یہ وسوسے آتے ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ حضور آپ کو وسوسے بڑے آتے ہیں، جب ہم ذکر کرتے ہیں تو ہمیں کوئی وسوسہ نہیں آتا۔ تو حضرت علی نے پتہ کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ مجھے بتاؤ کہ ایک بندہ امیر ہو، ایک بندہ غریب ہو، شیطان کہاں ڈاکہ لگائے گا؟ شیطان چوری کہاں کرے گا؟ یہودی نے کہا لازم بات ہے امیر کے گھر ڈاکہ مارے گا، کیونکہ پیسہ امیر کے پاس ہے، غریب کے پاس تو نہیں۔ فرمایا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا ہم امیر لوگ ہیں، ہم امیر لوگ ہیں، اس وجہ سے نہیں کہ ہمارے پاس مال و دولت ہے، اس وجہ سے نہیں کہ ہم جو ہے وہ بہت زیادہ سرمایہ رکھتا ہے، اس وجہ سے کہ ہم حضور کے غلام ہیں، ہمارے پاس ایمان کی دولت ہے، اور جس کے پاس ایمان کی دولت ہو وسوسے اسے ہی آتے ہیں، اور جس کے پاس ایمان ہی نہیں شیطان اس کے پاس کیا کرے گا؟ تو یہ باب مدینۃ العلم سے پوچھا گیا تو آپ نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کہ مجھ سے پوچھتے ہو کہ اللہ کے رسول سے کتنی محبت ہے؟ آپ نے ایک مثال دی، آپ نے فرمایا اگر میں کسی جنگل میں چلا جاؤں، شدید گرمی کا موسم ہو، شدید گرمی کا موسم ہو، میرے پاس پانی بھی نہ ہو، مجھے شدید پیاس لگ جائے، شدید پیاس لگ جائے، اور دور دور کہیں کوئی پانی نہ ہو، میں مرنے کے قریب ہو جاؤں، مجھ سے کوئی بندہ آ کر یہ کہے علی المرتضیٰ پانی چاہتے ہو یا محبت رسول چاہتے ہو؟ اب گرمی میں روزے کا حال دیکھیں، بندہ جب گرمی لگتی ہے تو جی چاہتا ہے بندہ جلدی جلدی کو پانی پی لے، گرمی کا موسم، اور پھر عرب کی گرمی، پھر صحرا میں بندہ موجود ہو اور پانی بھی نہ ہو اور مرنے کے قریب آ جائے، تو آپ نے فرمایا اگر کوئی مجھے آ کر ٹھنڈا پانی پیش کرے، علی المرتضیٰ اس ٹھنڈے پانی سے زیادہ پیار ہے یا اللہ کے رسول سے؟ آپ نے فرمایا میں پانی کو پرے پھینک کر کہوں گا لکنی احب اللہ و رسولہ، فرمایا میں اللہ اس کے رسول سے زیادہ پیار کرتا ہوں۔ تو دیکھیں نا، پھر آپ کی اولاد نے پانی کی پرواہ نہیں کی، اولاد کی پرواہ نہیں کی، ایک ایک کر کے محبت رسول میں ہر چیز کٹوا دی۔ تو دوستو یہ محبت بھی ایک معیار ہے۔ ایک تعلق تو اللہ کے نبی کے ساتھ یہ ہے کہ ہم اللہ کے نبی سے پیار کریں، اللہ کے نبی سے پیار کریں، اللہ کے نبی سے محبت کریں۔ صحابہ کرام کے ہزاروں واقعات ہیں،
حضور کے ایک صحابی تھے حضرت زید بن دسنہ، حضرت زید بن دسنہ، یہ کافروں کے جو ہے وہ چنگل میں پھنس گئے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبلیغ کے لیے چند حفاظ کرام صحابہ کرام کو بھیجا، کافروں نے ان کو قید کر لیا۔ ان میں حضرت زید بھی تھے، ابو سفیان نے، ابو جہل نے اور ابو لہب نے ان کو مکہ کے ایک ستون کے ساتھ باندھا اور باندھ کر زندہ حضرت زید کے ہاتھوں میں کیل ٹھونکنے شروع کر دیے۔ دیکھیں کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ آج تو رات مچھر کاٹے، صبح بندہ، امام صاحب کہتے ہیں یار کرنا کی زان اس لیے لیٹ ہوگی، رات کو مچھر نے سونے نہیں دیا، تو زندہ ہاتھوں میں کیل ٹھونکے جا رہے ہیں، پاؤں میں کیل ٹھونکے جا رہے ہیں، ان کے پیٹ میں کیل ٹھونکے جا رہے ہیں۔ ابو سفیان نے کہا ہے زید کیسا محسوس ہو رہا ہے؟ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تمہیں چھوڑ دیا جائے اور تمہارے رسول کو یہاں کھڑا کیا جائے؟ تو حضرت زید اس عالم میں کہ جب آپ کے جسم میں کیل ٹھونکے جا رہے ہیں، آپ کے پیٹ میں کیل ٹھونکے جا رہے ہیں، آپ کے پاؤں میں کیل ٹھونکے جا رہے ہیں، تو حضرت زید نے پتہ کیا جواب دیا؟ آپ نے فرمایا بدبخت، میں یہ تو گوارا کر لوں گا کہ میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، لیکن میں یہ گوارا نہیں کر سکتا کہ میرے رسول کو ایک کانٹا بھی چبھے۔ میں یہ گوارا کر سکتا ہوں کہ میرا جسم چھلنی کر دیا جائے، میں یہ گوارا نہیں کر سکتا کہ میرے محبوب کو چھوٹی سی چونٹی بھی کاٹے۔ یہ تھا صحابہ کرام کا اپنے نبی کے ساتھ پیار، محبت۔ تو ایک تعلق محبت کا ہے، اللہ تعالی ہمیں بھی ایسی محبت عطا فرمائے۔ اور دوسرا تعلق، اس کے بارے میں قرآن پاک کی ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ پاک خود فرماتے ہیں اے محبوب تو کہہ دے، اے محبوب تو فرما، اے محبوب تو فرما، یا رب العالمین میں کیا کہوں؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے محبوب فرما کہ اگر تم اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہو، یہ چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تم سے پیار کرے، تو فاتبعونی، میری اتباع کرو، میری فرما برداری کرو، میرے رستے پر چلو، جو میں پیغام لے کر آیا ہوں اس پر عمل کرو، تب میری محبت مکمل ہوگی۔ محبت بھی جان سے بڑھ کر اور اطاعت بھی جان سے بڑھ کر، اطاعت بھی جان سے بڑھ کر کرنی ہے۔ تو یحببکم اللہ، جب تم میرے مطیع اور فرما بردار بن جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا، تم سے پیار کرے گا، پھر جو تم چاہو گے رب ویسے ہی کرے گا، جو تمہاری خواہش ہوگی رب تمہاری خواہش کو پورا کرے گا۔ تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تعلق ایسا تو نہیں ہونا چاہیے کہ محبت ہو تو اتباع نہ ہو، اور ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ اتباع ہو اور محبت نہ ہو۔ صحابہ کرام نے اطاعت اور فرما برداری کا نمونہ بھی پیش کیا ہے، اطاعت اور فرما برداری کا نمونہ بھی پیش کیا ہے۔ ایک دو نمونہ پیش کر کے میں اجازت چاہوں گا۔ حضور کے ایک صحابی تھے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، سرکار نے فرمایا آپ کی شادی نہیں ہوئی؟ یا رسول اللہ نہیں۔ فرمایا شادی فرمائیں، کیونکہ شادی کرنا سنت ہے، اور یہ سنت ہارے کو یاد ہے، باقی سنتے سارے بھول گئے ہیں جی۔ میٹھے کی سنت یاد ہے، اور حلوے کی سنت یاد ہے، اور شادی کی سنت یاد ہے، میٹھی میٹھی ساری سنتیں یاد ہیں، اور جو دوسری ہیں جن میں ذرا مشقت ہے وہ سارے بھول گئے۔ اللہ تعالیٰ ان سے بھی محبت، سرکار کی ساری سنتیں میٹھی ہیں، سار کی ساری سنتیں میٹھی ہیں۔ حضور کی جس ادا پر بھی عمل کریں بندے کا بیڑا پار ہو جاتا ہے۔ تو حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے شادی فرمائی، رات کو جو ہے وہ آپ اپنی حجلہ عروسی میں تشریف لے گئے۔ آپ جو ہے وہ سحری کا وقت ہے، اور سحری کے وقت باہر نکلے، دیکھا کہ اعلان ہو رہا ہے کہ آؤ جہاد کی طرف اللہ کے نبی نے حکم دیا ہے، آؤ جہاد کی طرف اللہ کے نبی نے، اور ان پر غسل فرض تھا، انہوں نے غسل فرمانا تھا، بھی غسل بھی نہیں فرمایا، حضور کے حکم کی اطاعت میں نکل پڑے۔ غسل کرنے کو بھی حرام سمجھا، حالانکہ غسل کرنا واجب ہے، لیکن حضور کا حکم جو آ گیا، حضور کا حکم آ گیا، نکل پڑے، اور لڑتے لڑتے یہ شہید ہو گئے، لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔
صحابہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا، جنگ کے آخر میں آپ نے فرمایا صحابہ کرام کی میتوں کو اکٹھا کرو، کون کون شہید ہوا ہے۔ سارے صحابہ کرام کی میتیں اکٹھی کی گئیں۔ آپ نے فرمایا حضرت حنظلہ بھی شریک تھے، ان کی لاش نہیں مل رہی۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، حضرت حنظلہ بھی شریک تھے، ان کی لاش نہیں مل رہی۔ حضور مسکرائے، دلوں کا بید جاننے والا اور غیب کا علم رکھنے والا اللہ کا محبوب مسکرایا۔ آپ نے فرمایا ابھی آتے ہیں، اللہ کے فرشتے ان کو آب کوثر سے غسل دے رہے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ نے فرمایا میرے صحابہ کرام جائیں فلاں پہاڑی کے پیچھے، ان کا جسم پاک پڑا ہوا ہے اور دیکھنا ان کا سارا جسم بھیگا ہوا ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں جب ہم گئے تو زلفیں بھیگی ہوئی ہیں، چہرہ بھیگا ہوا ہے، کپڑے بھیگے ہوئے ہیں، جسم سے خوشبوئیں آ رہی ہیں۔ سرکار سے پوچھا تو سرکار نے فرمایا ان پر غسل فرض تھا، یہ میں جانتا تھا یا خدا جانتا تھا، لیکن اس فقیر نے، اس درویش نے غسل کرنے کی بھی زحمت نہیں کی، ادھر حکم محمد ہو ادھر گردن جھکائی، ادھر میرا حکم آ گیا۔ بات یہ ہے محبت، اگر دل میں محبت ہو، دل میں پیار ہو، دل میں چاہت ہو، تو پھر دل کرتا ہے کہ جس سے پیار کر رہے ہیں اس کی ہر بات کو مانا جائے، اس کی ہر بات کو مانا جائے، اس کی ہر بات پر لبیک کہا جائے، اس کی ہر چیز کو دل سے تسلیم کیا جائے، اس میں چاہے تکلیف ہوتی ہے چاہے آرام ملتا ہے، بس حکم محمد آ گیا، ادھر گردنیں جھک گئیں۔ یہی صحابہ کرام کا ترہ امتیاز تھا، محبت بھی جان سے بڑھ کر اور اطاعت بھی جان سے بڑھ کر۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلکہ حضرت عثمان غنی کا واقعہ، آپ مسجد میں آ رہے ہیں، صحابہ کرام کا جمع غفیر ہے اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واز فرما رہے ہیں، اور آپ نے فرمایا کچھ صحابہ کھڑے تھے، آپ نے فرمایا صحابہ کرام بیٹھ جاؤ۔ حضرت عثمان غنی باہر سے آ رہے ہیں اور ابھی جوتی والی جگہ پر پہنچے ہیں، جس طرح یہ باہر جوتیوں والی جگہ ہے، حضرت عثمان وہیں بیٹھ گئے۔ صحابہ نے کہا ہے عثمان آپ آگے تشریف لیں، آپ نے فرمایا میں ایک قدم بھی آگے جانا حرام سمجھتا ہوں، کیونکہ نبی کی آواز آئی ہے کہ بیٹھ جاؤ، اگر آگ بھی ہوتی تو میں بیٹھ جاتا۔ تو دوستو ہمیں مار اس لیے پڑ رہی ہے، ہم محبت کے دعوے کرتے ہیں عمل نہیں کرتے، اور ان کو بھی مار پڑ رہی ہے، وہ عمل کرتے ہیں محبت نہیں کرتے، اور تار وہ جاتے ہیں کہ جو محبت بھی کرتے ہیں اور عمل بھی کرتے ہیں، وہ بابا فرید بن جاتے ہیں، داتا علی حجویری بن جاتے ہیں، غوث پاک بن جاتے ہیں، حضرت ویسے کرنی بن جاتے ہیں۔ ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ کے پاس کیا اعزاز تھا، وہ محبت بھی تھے، محبت میں بھی غرق تھے اور اطاعت میں بھی غرق تھے۔ ادھر میدان احد میں سرکار کے دندان مبارک شہید ہو گئے، زخم آ گیا، تو حضرت ویسے کرنی نے ایک دانت کو بھی توڑا، پتہ نہیں یہ ٹوٹ گیا ہے، پتہ نہیں یہ ٹوٹ گیا ہے، پتہ نہیں یہ ٹوٹ گیا ہے۔ ظاہری طور پر ملاقات نہیں، لیکن باطنی طور پر ہر وقت حضور ان کے سامنے رہتے ہیں۔ تو دوستو یہ اطاعت کا جو جذبہ ہے، فرما برداری کا جو جذبہ ہے، یہ سب سے بڑا جذبہ ہے۔ اسی اللہ پاک فرماتے ہیں اے محبوب ان سے کہو کہ اگر محبت کرتے ہیں اور آپ کی محبت چاہتے ہیں، خدا کی محبت چاہتے ہیں، تو پھر آپ کے رستے پر چلیں، جہاں جہاں آپ چلتے ہیں اسی رستے پر چلیں، وہی کام کریں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، بلکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے، آپ ایک مرتبہ وضو کر کے تھوڑا سا آگے آئے تو مسکرائے، تو آپ سے صحابہ نے پوچھا آپ وضو کر کے مسکرائے؟ آپ نے فرمایا ایک مرتبہ اللہ کے نبی بھی مسکرائے تھے، تو میں تو سنت پوری کرنے کے لیے۔ یہ سنت پر عمل کیا ہوتا ہے؟ حضور کی اطاعت اور فرما برداری۔ حضور نے فرمایا جب ایک زمانہ ایسا آئے گا جب میری سنت پر عمل کرنا مشکل ہو جائے گا اور کوئلہ ہاتھ پر رکھنے کے برابر ہوگا، اس وقت جو میری سنت پر عمل کرے گا اسے 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ تو اس لیے محبت بھی کریں، نماز نہ پڑھیں، محبت بھی کریں اور والدین کا احترام نہ کریں، محبت بھی کریں چوری کریں،
محبت رسول کا دم بھی بھریں اور جھوٹ بولے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ ایسا اپنا کردار بنائیں جو تمہیں دیکھے اسے مکین گنبد حضرہ کا تصور آ جائے، جو تمہیں دیکھے اس کے دل میں اللہ اس کے رسول کی محبت پیدا ہو جائے، جو تمہیں دیکھے اس میں اللہ اس کے رسول کا پیار پیدا ہو جائے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ ایک راستے سے گزر رہے تھے، ایک درخت کے نیچے سے ذرا جھک کر گزرے۔ اب درخت اوپر ہے، اس کی شاخیں بھی اوپر ہیں، جھک کر گزرے۔ صحابہ نے عرض کی یا اے امیر المومنین، درخت تو اوپر ہے، اس کی شاخیں بھی اوپر ہیں، تو آپ جھک کر کیوں گزرے ہیں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ارشاد فرمایا حضور کے زمانہ پاک میں اس کی شاخیں قریب تھی، اس کی شاخیں جھکی ہوئی تھی، میں سرکار کے ساتھ تھا تو سرکار اس درخت کے نیچے سے جھک کر گزرے تھے، میں نے حضور کی سنت کو پورا کیا ہے، میں نے حضور کے اس عمل کو پورا کیا ہے۔ تو دوستو یہ ولایت ملتی ہے، ولایت ملتی ہے محبت اور اطاعت سے، محبت رسول بھی ہو اور اطاعت رسول بھی ہو، اس کے بغیر ولایت نہیں ملتی۔ جو بندہ یہ کہے کہ میں اللہ کے نبی سے پیار کرتا ہوں لیکن نماز نہ پڑھے، وہ بھی غلط کہتا ہے، اور بندہ یہ کرے کہ میں نماز پڑھتا ہوں لیکن محبت رسول کوئی چیز نہیں ہے، وہ بھی غلط ہے۔ محبت بھی ہو اطاعت بھی ہو تو پھر بندے کو وہ مقام ملتا ہے یحببکم اللہ، کہ اللہ تعالیٰ اس سے پیار کرتا ہے، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اور پھر نبی بھی ایسا، رسول بھی ایسا۔ دیکھیں قیامت آئے گی، جو اللہ کے نبی سے محبت کرتا ہے، پیار کرتا ہے، اللہ کے نبی بھی ان سے پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں۔ جو حضور پر درود و سلام پڑھتا ہے، جو حضور کے کہے ہوئے پر عمل کرتا ہے، حضور اس سے بھی محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں۔ قیامت کا دن ہوگا تو ہمیں تو جگہ کی نہیں کی ملنی، نبی بھی رسول بھی سارے کے سارے وہ حضور